تو یہ ہے کہ تعلیم عام کر دو، لیکن جتنی عام اور جیسی عام ہو چکی ہے سب کو جان سکتا کہ ایک بچے کے لیے ایک پہلی جماعت میں داخل کرانا ہو تو ایک اس آدمی کو جس کی آمدنی 50 روپے روزانہ کی ہے وہ ایک بچے کی فیس اور ایک بچے کی کتابیں مہیا نہیں کر سکتا۔ وہ 2 4 6 کی کرے گا تو باتیں گالیاں کرے گا، بے حیائی سے کام کرے گا، اوپر نیچے کرے گا، کچھ نہ کچھ جھوٹ بولے گا۔ اس انداز میں وہ اپنا آپ چلائے گا، اپنا رکھ رکھاؤ رکھے گا، ساری چیزیں کر کے رشوت لے گا، سارے کام کرے گا، کیونکہ حکومت چاہتی نہیں کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسٹیٹس بلند ہو رہا ہے تمہارا۔ بہرحال یہی بات اس وقت تھی۔ فرعون کی حکومت کے وڈیروں کے کارنامے الگ، ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ، ان کے سارے معاملات الگ۔ ان کے ساتھ ملے تو صرف وہ چند آدمی ملے جو وڈیرے ہو گئے تھے، چھوٹوں کو وہ پیستے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی کہ نہیں، یہ ظلم ہے، ہم بھی اس ملک پر حکمران رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آج بھی ہمارے بزرگوں کی یہ روایات اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما کہ ایک بادشاہ وقت ایک اللہ کے بندے کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا سارے بچوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتا، آپ میرے بچے کو میرے گھر پڑھانے کے لیے آ جائیں، اگر یہ بات تسلیم نہیں ہے تو چلو الگ وقت دے دیں، لیکن پڑھانے والا اللہ ایسے ہی وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان بنا، جن کی قربانیوں سے یہ ملک حاصل ہوا۔ برملا کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم بادشاہ وقت ہو، ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس کارخانے، تمہارے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن تمہارا بچہ اگر میرے پاس پڑھنا چاہے گا تو انہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا جہاں ساری امت کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آج سے یہ پابندی ہے کہ میرے جوتے سیدھے کرے گا تو تیرا بچہ، اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تو ہم پڑھانے سے نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن ہمارے ساتھ اس معاش نے ایسا بیڑا ہمارا غرق کیا کہ ہم دروازوں پر تکے کھاتے پھرتے ہیں کہ 200-400 روپیہ صاحب دے کر کے انگوٹھے لگوانے والے، ہم سلام بھی کریں روزانہ ان کو چائے کی پیالی کے لیے اور وہاں جا کر کے دروازہ بھی کھٹکھٹائیں تو تب ان کو مزہ آتا ہے۔ وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اب ملا ہے تو وہ کر رہا ہے، قاری ہے تو وہ کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے تو وہ کر رہا ہے، علامہ ہے تو وہ کر، حضرت العلامہ ہے تو وہ کر رہا ہے۔ وہ ذرا کے بچے اسی طریقے سے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کی زندگی کو اٹھاؤ، اس سے پہلے شاہ عبد الرحیم کی کسی کی زندگی بادشاہ وقت تھے، حکمران صرف یہ کہتا ہے کہ شاہ جی دلی ذرا دربار میں تشریف لائیے، فرمایا کہ مجھے ضرورت ہوگی تو میں ضرور پہنچوں گا، اگر کوئی آپ کو ضرورت ہے تو آپ آئیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن غنا نفس، یہ رسول کا دیا ہوا غنا اس کے پاس ضرور ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو میں پہنچوں گا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ آئیے، پھر اگر آپ کو ضرورت ہے تو بلواتے کیوں ہو، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود پہنچوں گا، آپ کو ضرورت ہے تو تشریف لائیے۔ بہرحال یہی وہ باتیں تھیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اگر تجھے یہ منظور نہیں ہے تو فرعون بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں ان کو علاقہ بدل کر کے لے جاتا ہوں۔ فرعون کہتا ہے نہیں، بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج اگر ساری مملکتیں اسلامی مل کر گئے ہیں کہ کسی ایک ملک اسلامی کو اجازت ہو جانی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر وہ ٹیکنالوجی کو اٹھا کر کے جتنی چائے فیکٹریاں لگائے اپنے ملک کے اندر خود بنائے، تم کو بیچنا ہے تو خام مال بیچ لو ان کے پاس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی زبان سے کلمہ نکالے ایک سیکنڈ نہیں گزرے گا کہ گدی سے زبان پھینک لی جائے گی۔ ہمارے جتنے وڈیرے ہیں، ہمارے جتنے حکمران حکومتیں کر رہے ہیں اس وقت بھی اور پہلے بھی اور آج کے بعد بھی، اس لیے کہ انہوں نے قانون میں 10 سائن کر کے دی ہوئے ہیں کہ ہم بابا یہ کام نہیں کریں گے، کوئی نہیں کر پاتا۔ ہاں چوری،
اور ان کو چوری کا پتہ چل جائے کہ یہ فلاں ملک کچھ چوری کر رہا ہے، تو پھر ان چوریوں کی شہادتیں لینے کے لیے ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، پھر وہ بین لگاتے ہیں تم پر۔ یہی سیاست اس وقت تھی کہ نہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بنی اسرائیل کو۔ یہ ریہرسل جاری رہی مدت تک، کم و بیش 25-30 سال یہ مطالبہ چلتا رہا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑا۔